لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نفس کے لوگوں کو ملاوٹ کی علازت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعا قبول ہونے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والا مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانیہ کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہے۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہے، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اقسام مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی صاغ لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگے گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب کلم کلا پی جانے لگے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائے گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل ہو جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گی، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے،
امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والے چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں گے یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمیٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سام سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگار پکڑنے والا کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگیں گے، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، بلکہ ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی بیوی سے ہی زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں، اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پر شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں گے کہ کلماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولے اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہو۔ کئی جملے تو بہت عام ہے تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گئے تو پھر اپنے ذمے میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ تکرار ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنایہ طلاق نکل جاتی ہے کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنایے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایہ میں طلاق ہو جائے، جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور ساتھ رہ رہے ہو۔ اور آج تو یہ حالات ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائے اس سچے نبی کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قریب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک اور نشانی بتائی گئی کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے، دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہے، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہے، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔
جو دڑا دڑ بنتی چلی جاتی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارا جہان سے اونچی ہو چکی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشنگوئی پوری ہو گئی ہے، اپنے نقطے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائیں گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہے، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلا ہی خود کفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سرسبز مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث میں غور کریں تو مشرقی وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یہودی انصار کی چال سمجھ نہ سکے، یہ بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، احادیث مبارک کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمان کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں، ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 80,000 بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک کی شام کی موجودہ حالات ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک کی شام کے متعلق اسرائیل، روسی، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن اب ان کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ کفارہ کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہودی و نصارے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یوں ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ، یہ سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آدھی آئیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پیر پہ در پہ کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا ڈھاکہ ٹوٹنے سے مسلسل دانے گرنے لگیں گے۔ زمانے وقت کے گھوڑے کو پر لگائے، جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہے اور اب کچھ ہی علامات باقی ہے۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ
کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام آنسو سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہے، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ سب ہو رہا ہے۔ اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہے۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارے وطن عزیز ہے۔ دجال کے عروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو ادا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہوبالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ واضح رہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر تحریر ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقت کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمان سے چھپنے کے لیے پتھر اور دختروں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقت کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گے، اور معروف ملکی اور غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقت کی باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودی، مصر، ترکی باقی نہ رہے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پر شوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارا پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گی۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ اور پوب بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطی میں متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور مسلمان کی بڑھتی رنجش اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزہ ہند کی طرح روک رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت کے آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جگڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کریں گے تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل، آنے والے ادوار بڑے پر فتنے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آگے آئیں گے جیسے ڈاگا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کا ترک کرنے سے رکیے۔
ورنہ آزمائشیں کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حقیقی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 2.25 صدیوں باقی ہے۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہے۔ جنگ و دجال اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کی اس کی معرکہ آرائی میں خون انسانی ارزا ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ افشا کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا، بس ہم مسلمانوں نے ہی ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیگر مذاہب ارزا ہوگا، نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ افشا کر دیا۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہے، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحی اپنے تائے تیار ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد امور میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ وہ فرشتے کے کانوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تسبیح میں بہت سی مسیحی لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے۔ یہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے تمام مقاصد پہ فکر کے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا دم لیجئے، اللہ کے نبی آخر الزمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی بلند مرتبت نوے نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے۔ اس مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا، گو اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا، مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول سے دشمنی ہی کرتے رہیں گے؟ ان یہودیوں سے عداوت ہے، وہ تو اپنے ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جنات ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے ہی مختص رکھتے ہیں، کسی اور کو اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کو سرفرازیت تو خود خدا رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ بدنصیبی کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے روح گردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کی بھی عملاً انکاری ہے۔ اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبوی اور احکامات الہی کی صریح خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی؟ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی فرصت نہ ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر پرفتم دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔